میں نے اپنے من میں ایک بات بھی طے کر لی تھی، وہ یہ کہ تمہاری مدد کروں گی اور جس طرح بھی بن پڑا تم سے اپنا کام لوں گی۔ اپنا کام؟ ہاں، تمہارا کام کیا ہے؟ اپنے پتی کے قاتلوں سے انتقام لینے کے لیے تمہاری مدد چاہتی ہوں۔ اوہ، میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی، کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر میں نے کہا، تمہارا کہنا ہے کہ ان کے پاس میرے سلسلے میں تفصیلات موجود ہیں؟ ہاں، تمہیں یقین ہے؟ بھلا مجھ سے کیا چھپا ہوگا؟ کیا وہ تفصیلات میری غیر موجودگی میں بھی استعمال کر سکتے؟ کیسے استعمال کریں گے؟ یوں تو کسی کے بارے میں کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، وہ تمہیں پریس کے سامنے تو نہ پیش کر سکیں گے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ میں نے اعتراف کے انداز میں گردن ہلائی۔ وہ خاموشی سے میری صورت دیکھتی رہی، پھر میں گہری سوچوں میں گرفتار ہو گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کہا، یہ میری سوچیں ہیں، میں نے تم سے یہ توقعات وابستہ کر لیں، اور سچی بات یہ ہے کہ میں نے شروع ہی سے اپنے اختیارات استعمال کر ڈالے تھے، ورنہ شاید تم سے ہیڈ کوارٹر میں اتنی معمولی پوچھ گچھ نہیں ہوتی۔ ہر جگہ کوئی نہ کوئی گنجائش نکل آتی ہے، مثلاً یہ کہ میں چاروں طرف سے راستے مضبوط کر رہی تھی اور تمہارے یہاں آنے کے لیے اسی خیال کے تحت کوششوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ تمہارے ساتھ نہ صرف یہاں بلکہ جیل میں بھی جو رعایتیں ہوئیں وہ میری ہی وجہ سے تھیں۔ جہانگیر جمال شاہ، میں نے اپنے آدمی لگا رکھے تھے، جس غنڈے سے تمہارا جھگڑا ہوا وہ میرا اپنا آدمی تھا۔ تمہیں پروگرام کے مطابق چھیڑ کر تم سے لڑائی مول لی گئی اور اس کے بعد تمہیں زخمی کر دیا گیا تاکہ تم اسپتال پہنچ جاؤ اور میں تمہیں وہاں سے نکال سکوں۔ یہ سب کچھ بھی ان کے لیے ناخوشگوار نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ تمہارا وہاں سے فرار پورا کیس بنا دیتا ہے اور اخبارات یہی بیان چھاپیں گے کہ ایک پڑوسی ملک کا ایجنٹ اس طرح سے سارے ہنگامے کر کے اور ایک شخص کو قتل کر کے صاف نکل گیا، لیکن اصل میں یہ تمہاری زندگی بچانا مقصود تھا تاکہ تم میرا یہ کام کر دو۔ پر باتوتی جی، اگر میں آپ کے اس کام سے انکار کر دوں تو، میں نے کہا اور وہ مجھے دیکھنے لگی، پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولی، جب کسی کے ساتھ کچھ توقعات وابستہ کر لی جاتی ہیں اور وہ ٹوٹتی ہیں تو دکھ تو ہوتا ہی ہے، لیکن اب جو کچھ میں تمہارے لیے کر چکی ہوں وہ تو کر ہی چکی ہوں۔ ٹھیک ہے، انکار کر دو گے تو کوئی اور راستہ تلاش کر لوں گی۔ تمہیں ان کے چنگل سے بچا لیا، اسی بات پر خوشی ملے گی مجھے۔ میں چند لمحات اسے دیکھتا رہا، پھر میں نے کہا، اور اگر میں آپ سے یہ کہوں پرباتوتی جی کہ میں خوش دلی سے آپ کے اس کام کے لیے تیار ہوں تو مجھے خوشی ہوگی کہ جو کچھ میں نے کیا ہے مجھے اس کا صلہ مل رہا ہے، تو آپ یوں سمجھیے کہ آپ کے پتی کنیا لال کا انتقام لینے میں میں آپ کا پورا ساتھی ہوں۔ سچ؟ ہاں، بالکل سچ۔ تم نے مجھے خوش کر دیا ہے، مجھے آپ کی خوشی سے خوشی ہے۔ اوہ مائی گاڈ، بہت دن سے یہ خیال میرے دل میں مچل رہا تھا کہ میں ان قاتلوں کو کھو رہی ہوں۔ اصل میں جہانگیر جمال شاہ ایک گروپ کے یہ 9 افراد ہیں جو اسرائیل سے یہاں پہنچے ہیں، اور یہاں وہ را اور بلیک کیٹ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ بہت سے مشن سنبھالے ہوئے ہیں انہوں نے۔ ایک گروپ کا چیف جو مسٹر اے کے نام سے مشہور ہے میرے پتی کا قاتل ہے، اور یہ باقی آدمی اس کے ساتھی ہیں۔ مجھے اس دستاویز سے تمام تفصیلات معلوم ہو چکی ہیں، لیکن میڈم اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ میرے فرار کا ان لوگوں پر کیا رد عمل ہوگا؟ ابھی تو یہ کام ہوا ہے، میں رد عمل کا انتظار کروں گی۔ اس دوران مجھے کیا کرنا ہوگا؟ آرام سے رہو، یہ میرا دیش ہے، یہاں میرے اپنے اختیارات ہیں۔ مجال ہے کسی کی کہ کوئی تمہاری جانب آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے، تمہیں کچھ سمے ضرور لگ جائے گا یہاں پر، لیکن اطمینان رکھو تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکے گا۔ بلکہ یہ بھی اچھا ہے کہ مجھے ان کے دل کی بات معلوم ہو جائے گی، تو پھر جیسا آپ پسند کریں تمہیں ایک اور عمارت میں رکھا جائے گا۔ باگیسٹری کو پسند کرو تو وہ تمہارے ساتھ رہے گی، اگر میرے ساتھ کوئی بھی نہ رہے تب بھی مجھے اعتراض نہیں ہے۔ سنو، کچھ ذمہ داریاں آ پڑیں گی تم پر۔ وہ کیا دیوی جی؟ تمہیں محدود رہنا پڑے گا، مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے۔ اصل میں وہ لوگ یہاں بہت زیادہ بااختیار ہیں کیونکہ انہیں حکومت کا سہارا حاصل ہے، اور پھر تم یہ بھی جانتے ہو کہ حکومت بھی تمہیں کون سا نظر انداز کر دے گی۔ یقیناً مجھے اس کا احساس ہے، لیکن ایک اور خیال بھی ہے دل میں۔ وہ کیا؟ آپ نے جو کچھ میرے لیے کیا ہے، کیا آپ پر تو کوئی بات نہیں آئے گی؟ بھول جاؤ اس بات کو، میں کچی گولیاں نہیں کھیلتی۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، مجھے کون سی عمارت میں رہنا ہوگا؟ میں خود تمہیں چھوڑ کر آؤں گی۔ کب؟ آج ہی، ابھی تھوڑی دیر کے بعد۔ میں تیار ہوں، تو پھر مجھے تھوڑی دیر کے لیے اجازت دو۔ وہ چلی گئی۔ باگیسٹرو میرے پاس آئی، اس کے چہرے کا انداز بدلا ہوا تھا، ویسے بھی سانولی سلونی سی خوبصورت سی لڑکی تھی۔ ایک نگاہ میں تو وہ مجھے عجیب سی محسوس ہوئی تھی، لیکن جب بار بار سامنے آئی تو مجھے اس کی دلکشی کا احساس ہونے لگا۔ کہنے لگی، مجھے آپ کے ساتھ چلنا ہوگا نا؟ تمہاری مرضی ہے۔ آپ کی کیا مرضی ہے؟ میں نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، شاید وہ شرما رہی تھی۔ یہ مشرق کی دین تھی، مغربی عورتوں کی طرح وہ کفن پھاڑ کر نہیں بول رہی تھی، لیکن اس کے چہرے کے شرمگی تاثرات بتا رہے تھے
کہ وہ مجھ سے متاثر ہے۔ بہرحال یہ حماقتیں بھی زندگی کے ساتھ ساتھ تھیں، حالانکہ زندگی داؤ پر لگی ہوئی تھی، اور پھر اگر ایک گروپ کے ان 9 افراد کو ہلاک کرنے کا موقع مل جائے تو میں سمجھوں گا کہ میرا یہاں آنا بیکار نہیں ضائع گیا، بشرطے کہ اس کے بعد مجھے یہاں سے نکلنے کا موقع بھی مل جائے۔ میڈم پربھاتوتی نے میری ذمہ داریاں سنبھالی تو تھیں، بے شک ان کا اپنا ایک کام مجھ سے وابستہ تھا، لیکن اس کے نتیجے میں میرا جو کام ہو رہا تھا میں اس پر خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ باغ اسٹوری کے ساتھ میں دوسرے کمرے میں آ گیا، پھر دوپہر تک انتظار کرنا پڑا۔ دوپہر کا کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد پربھاتوتی میرے پاس پہنچ گئی، چہرہ دمک رہا تھا، بہت خوش تھی وہ۔ اس نے کہا، باولے کتے ہو رہے ہیں سارے کے سارے۔ کون؟ ایک گروپ کے آدمی۔ اوہو، میری وجہ سے؟ تو اور کیا، تم سے ملاقات ہوئی؟ ہاں، مسٹر اے نے مجھے طلب کیا تھا اور اس سنگین صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے کہ اس شخص کا نکل جانا بے حد خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو پھر آپ نے کیا کہا میڈم؟ میں نے خود ان سے نہایت سختی سے اس بارے میں باز پرس کی اور کہا کہ وہ صحیح طریقے سے اپنا کام سر انجام نہیں دے سکے۔ ہمارے دیش میں ہمارا ایک دشمن نہ جانے کیا کیا نقصان پہنچائے ہمیں، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو پھر بس ایک ایک کی خبر گیری ہو رہی ہے۔ آپ کے ان آدمیوں کو تو نقصان نہیں پہنچے گا جنہوں نے میرے ساتھ رعایتیں برتی ہیں۔ کیسی بات کر رہے ہو؟ پہلے بھی تم سے کہہ چکی ہوں کہ کچی گولیاں نہیں کھیلی۔ میں نے خاص قسم کے لوگوں کو آمادہ کیا ہے اس بات پر، اور انہوں نے اس خوش اسلوبی سے اپنا یہ کام سر انجام دیا ہے۔ آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے پربھاتوتی جی۔ کچھ نہیں کیا میں نے تمہارے لیے۔ اگر تم میرے کام کر دو تو یوں سمجھ لو میں جیون بھر تمہاری احسان مند رہوں گی، جب تک جیتی رہوں گی تمہارے مفادات کا ہمیشہ خیال رکھوں گی۔ وعدہ کرتی ہیں؟ پکا وعدہ۔ ہاتھ ملاؤ۔ اس نے اپنا خوبصورت ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا اور میں نے اسے گرم جوشی سے پکڑ لیا۔ اتنا اندازہ ہو گیا تھا مجھے اس کے بارے میں کہ وہ سب کچھ ہے لیکن کردار کی خراب نہیں ہے۔ ایسے کسی عورت کی جانب کسی غلط نگاہ سے دیکھنا یا اسے کسی قسم کی غلط توقعات وابستہ کر لینا خود میرے لیے بھی ایک ناپسندیدہ عمل تھا۔ بس دوستی کی حد تک کافی تھا اور اتنا ہی بہت تھا کہ وہ میرے ایک مقصد کے لیے غیر محسوس طور پر کام کر رہی ہے۔ میں خود بھی تو یہی چاہتا تھا، اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے حکم بھی یہی ملا تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس حکم کی تعمیل وہاں کی بجائے یہاں ہو رہی تھی۔ پربھاتوتی مجھے ایک بند گاڑی میں لے کر چل پڑی۔ باگیشوری میرے ساتھ تھی۔ جو رہائش گاہ مجھے رہنے کے لیے دی گئی تھی وہ بھی بہت خوبصورت تھی۔ ایک دور دراز کا علاقہ تھا اور یہ چھوٹا سا گھر بہت سے گھروں کے بیچ میں بنا ہوا تھا۔ یہاں زندگی کی تمام ضرورتیں فراہم کر دی گئی تھی، خصوصاً اس گھر کا وہ صحن والا حصہ تھا جس میں پیپل کا ایک درخت لگا ہوا تھا اور چاروں طرف پھولوں کے گملے سجے ہوئے تھے۔ باگیشوری میرے ساتھ تھی۔ وہ کہنے لگی، کیسی جگہ ہے مہاراج؟ بہت اچھی۔ پربھاتوتی نے کہا، میں نے اسے اپنی سکون گاہ کے طور پر بنوایا ہے، اور آج سے پہلے باگیشوری بھی یہ بات نہیں جانتی تھی کہ ایسی کوئی رہائش گاہ بھی میرے پاس ہے۔ یوں سمجھ لو کہ یہ بالکل ہی الگ کھیل ہے۔ آپ بہت صاحب ذہن ہیں پربھاتوتی جی۔ اچھا، اب تم یہاں رہو، اپنی ضرورتیں دیکھ لو اور سنو۔ تمہارے لیے چند جوڑے کپڑے بھجوا دوں گی۔ ایک آدمی شیتل نامی آئے گا، بس وہی تمہارے اور میرے درمیان رابطے کا ذریعہ رہے گا۔ ویسے بھی میں تمہیں ٹرانسمیٹر بھجوا دوں گی، یہاں ٹیلی فون نہیں ہے۔ اگر اس کا بندوبست ہو سکے تو میرا اور آپ کا رابطہ رہے گا۔ ہو جائے گا بندوبست، تم اس کی چنتا مت کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چلی گئی۔ باگیشوری کے چہرے سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ یہاں میرے ساتھ رہ کر بہت خوش ہے، اور اس کا اظہار اس نے الفاظ میں کیا۔ مہاراج، عجیب تو نہیں لگتا یہاں؟ کیوں؟ اس لیے مہاراج کے پورا گھر ہے اور ہم اس گھر میں تنہا ہیں۔ میں نے میڈم باگیشوری کو دیکھا۔ اس تنہائی کا اظہار کر کے وہ جو کچھ کہنا چاہ رہی تھی وہ میری سمجھ میں آ گیا تھا۔ بھر طور وقت گزاری کے لیے بری نہیں تھی۔ شام کو شیتل آیا، مجھے ٹرانسمیٹر دے گیا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد اس ٹرانسمیٹر پر میرا رابطہ پربھاتوتی سے ہوا۔ ہیلو جی میڈم۔ میڈم مت کہا کرو نا مجھے، پھر آپ جو حکم دیں۔ یہ کیا بات ہوئی بلا؟ دوستوں میں بلا حکم چلتا ہے؟ آپ نے مجھے اپنے دوستوں میں شمار کر لیا ہے؟ ہاں، کیا تمہیں پہلے یہ احساس نہیں ہوا؟ نہیں، میں آپ سے بہت کمتر ہوں۔ تم اگر میرا کام کر دو تو یوں سمجھ لو کہ اس سنسار میں تم سے بڑا میرے لیے اور کوئی نہیں رہے گا۔ اب آپ ایسی باتیں نہ کریں۔ میں آپ کے کام کا وعدہ کر چکا ہوں، اور اب یہ کام آپ کا نہیں میرا ہے۔ تمہارا؟ ہاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ میری دوست ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ کوئی تکلیف تو نہیں ہے تمہیں؟ بالکل نہیں، بس تو میں ضرورت کے وقت تمہیں کال کروں گی۔ بہتر ہے۔ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ بہت ہی عمدہ وقت گزرا تھا۔ باہر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور میڈم باگیشوری نے ایک خوبصورت ساڑی زیب تن کر لی تھی۔ ہلکا ہلکا سا میک اپ بھی کیا تھا انہوں نے۔ پتہ نہیں انہیں اس کے لیے ہدایت ملی تھی یا پھر وہ اپنے ہی طور پر یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ پہلا دن اور اس کے بعد پہلی رات ان کے ساتھ گزری۔
انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ دلکشی میں بے مثال ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ بار بار فریدہ کے احساس کے باوجود میں باگیشوری کے وجود کو نظر انداز نہیں کر سکا تھا، اور ایک حسین رات گزرنے کے بعد ایک حسین صبح کا آغاز ہو گیا۔ پھر حسین راتیں حسین دن گزرتے رہے، اور اس طرح مجھے تقریباً 6 دن گزارنے پڑے۔ باگیشوری میری بہت اچھی ساتھی ثابت ہوئی تھی۔ اس دوران کئی بار میڈم پربھاتوتی نے ٹرانسمیٹر پر مجھ سے بات کی تھی، اور پھر 7ویں دن وہ میرے پاس پہنچ گئی، مجھ سے میری خیریت پوچھی اور طرح طرح کے سوالات کیے کہ یہاں مجھے کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی، باگیشوری نے میرا پوری طرح خیال رکھا یا نہیں۔ ان تمام باتوں کے بعد وہ اصل بات پر آ گئی۔ کام مکمل ہو چکا، بس آج کی رات اور گزارنی ہے تمہیں، اور کل دن کے 11:30 بجے اپنا کام مکمل کر لینا ہے۔ میں ہلکی سی جرجری لے کر رہ گیا۔ اس کے ان الفاظ نے میرے ذہن میں سنسنی پیدا کر دی تھی۔ بہرحال اپنے انسان ہونے سے تو میں نے کبھی انکار نہیں کیا تھا، اس قسم کے کسی بھی انکشاف پر تھوڑا سا متاثر تو ہونا ہی تھا۔ پربھاتوتی بالکل سنجیدہ ہو گئی۔ اس نے کہا، اور اب میں تمہیں تمام تفصیلات سمجھا دیتی ہوں۔ جی، میں نے مستعدی سے کہا۔ دیکھو، یہ ایک تصویر ہے۔ اس نے اپنے ساتھ لائے ہوئے ہینڈ بیگ سے ایک تصویر نکال کر میرے سامنے رکھ دی۔ اچھی شکل و صورت کا نوجوان تھا۔ کہنے لگی، اس کا نام ست پرکاش ہے۔ جی، میرا آدمی ہے اور میں اس کی جگہ تمہیں استعمال کرنا چاہتی ہوں۔ مطلب تمہارے چہرے پر بآسانی اس کا میک اپ کیا جا سکتا ہے۔ اوہ، کیا میک اپ کا بندوبست ہے؟ ہاں بالکل، صبح 7 بجے جاگ جاؤ گے، میرا میک اپ مین تمہارے پاس پہنچ جائے گا اور تمہارے چہرے پر اس کا میک اپ کر دے گا۔ تم بالکل اطمینان رکھو، وہ اپنے کام کا ماہر ہے۔ جی میڈم، ست پرکاش کی حیثیت سے تمہیں اس عمارت میں پہنچنا ہوگا جہاں کل 11:30 بجے ایک گروپ کے تمام افراد جمع ہو رہے ہیں۔ میں نے انہیں نہایت چالاکی سے وہاں پہنچنے کی ہدایت کر دی ہے، لیکن ایک بات بتاؤ جہانگیر جمال شاہ۔ جی میڈم، ان لوگوں کو ہلاک کرتے ہوئے تمہیں جھجک تو نہیں ہوگی؟ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کچھ مقامی آدمی بھی ہوں۔ کسی ایک کو بھی زندہ چھوڑنا نہ صرف تمہارے بلکہ میرے حق میں بھی بہت برا ہوگا۔ تمہیں وہاں ایک بے رحم قاتل کی حیثیت سے اپنا کام کرنا ہوگا۔ آپ مطمئن رہیں۔ تو پھر یہ دیکھو، یہ تمہارا پاسپورٹ اور یہ ٹکٹ ہے۔ دبئی کے لیے تمہاری فلائٹ کا وقت 1:15 ہے۔ وہاں تم اپنا کام سر انجام دے کر نکل جاؤ گے، اور اپنا یہ مختصر سامان جو ابھی تمہارے حوالے کر دیا جائے گا لے کر ایئرپورٹ پہنچ جاؤ گے۔ تمہارے کاغذات وغیرہ مکمل ہیں۔ تم ملازمت کے متلاشی ایک نوجوان کی حیثیت سے وزٹ ویزا پر دبئی جا رہے ہو، جہاں تمہیں درشن رام نامی ایک آدمی ریسیو کرے گا، اور پھر وہ تمہیں تمہارے وطن پہنچانے کے تمام انتظامات کر دے گا۔ یہ ذمہ داری اس کے سپرد کر دی گئی ہے۔ سب میرے بھروسے کے آدمی ہیں۔ تیار ہو کر تم اس عمارت میں پہنچ جاؤ گے اور وہاں ان لوگوں کی آمد کا انتظار کرو گے۔ تمہارے ساتھ 2 آدمی اور ہوں گے جو معمولی قسم کے لوگ ہیں اور اس عمارت کے رکھوالے ہیں۔ وہ لوگ جہاں پہنچ کر میٹنگ کریں گے، اور اس میٹنگ میں تمہیں انہیں موت کے گھاٹ اتار دینا ہے۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اسلحہ 1 کلاشنکوف تمہارے حوالے کر دی جائے گی، پورے امونیشن کے ساتھ، اور تمہیں ان سب کو بھون دینا ہوگا۔ جی میڈم، بس آگے ہم سارا کھیل تقدیر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اپنے دیش میں پہنچ جاؤ تو مجھے ضرور یاد رکھنا، کبھی کسی بھی سمے ہماری تمہاری ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن احتیاط کے ساتھ۔ ان لوگوں کی موت سے آپ پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ بالکل نہیں، کیونکہ میں نے جو میٹنگ بلائی ہے وہ انتہائی خفیہ ہے، اور اس کے بارے میں انہیں ہدایت کر دی ہے کہ کسی اور کو اطلاع نہیں ملنی چاہیے۔ ٹھیک ہے میڈم وی، مت پکارو مجھے اس منحوس نام سے، نفرت ہے مجھے اس سے۔ میں دیکھوں گی کہ کب تک اس نام کو استعمال کر سکتی ہوں اور کب اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہوں۔ میں نے اس کے لیے انہی نیک خواہشات کا اظہار کیا تھا، اور پھر وہ چلی گئی تھی۔ تمام چیزیں اس نے میرے حوالے کر دی تھی۔ یہ رات میرے لیے بڑی سنسنی خیز تھی، اور پورے بدن میں اینٹھن ہو رہی تھی۔ اعصاب کشیدہ تھے۔ جو کام مجھے سر انجام دینا تھا وہ معمولی نہیں تھا۔ 9 افراد کا قتل، اور اس کے بعد اس بات کے بھی امکانات تھے کہ مزید لوگوں کی زندگی اس پروگرام کی بھینٹ چڑھ سکتی ہے، لیکن بس اتنا کافی تھا کہ وہ موساد کے ایجنٹ ہیں، اور ان لوگوں کی ہلاکت ویسے بھی مجھ پر فرض ہے۔ باگیشوری کو میں نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ یہ سب ذمہ داری پربھاتوتی کی تھی، اور مجھے اسے احتیاط سے نبھانا تھا۔ غرض یہ کہ وقت گزرتا رہا۔ سچی بات یہ ہے کہ اس رات میں باگیشوری سے بھی انصاف نہیں کر سکا، لیکن مشرقی عورت تھی جس کی زبان پر ہمیشہ تالے پڑے ہوتے ہیں، چاہے اس کے دل میں کتنی ہی آرزویں کیوں نہ مچل رہی ہوں۔ صبح 7 بجے سے پہلے ہی جاگ گیا۔ باگیشوری دیوی ابھی تک سو رہی تھی۔ میں نے غسل کیا، پوری طرح تیار ہو گیا۔ ٹھیک 7 بجے وہ شخص پہنچ گیا جو میرے لیے میک اپ کا سامان لایا تھا۔ حالانکہ میک اپ میں بھی کر سکتا تھا، لیکن بہت زیادہ ذہانت کا مظاہرہ بھی بعض اوقات نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس کی آمد پر میں نے باگیشوری کو جگایا، پھر اس کے ساتھ ایک کمرے میں آ گیا جہاں اسے اپنا کام سر انجام دینا تھا۔
मेक अप ही के दौरान मैंने उस नवार्द के साथ हल्का फुल्का नाश्ता भी किया। अपने आप को चाको चौबंद रखना चाहता था और उसी शख्स ने मुझे क्लाशनकोफ और उसका एमुनिशन भी फराहम किया था। मेकअप में माहिर आदमी था, खामोश तबा और किसी कदर अफयूनी जैसा। बहुत कम बात की थी उसने मुझसे, लेकिन चूंकि प्रभातवती ने बताया था कि वो उसे भेज रही है, इसलिए मैंने उस पर ज्यादा गौर नहीं किया था। फिर जब वो अपने काम से फारिग हो गया तो उसने आईना मेरे सामने कर दिया। मैं उस तस्वीर के हूबहू मुशाबत रखता था। तब उसने कहा, मैडम से बात कर लें, आपके पास ट्रांसमीटर मौजूद है, उन्होंने हिदायत की है इस बात की। मैंने प्रभातवती से आखिरी बार गुफ्तगू की। उसने कहा, क्या तुम मुतमईन हो? हाँ मैडम। बस तो फिर मैं तुम्हारे लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करती हूँ और इसी वक्त तुम्हें अलविदा कहती हूँ। ओके मैडम, ट्रांसमीटर उस शख्स के हवाले कर दो, उसने कहा और मैंने उसकी इस हिदायत पर भी अमल किया। खासी ज़हीन औरत मालूम होती थी। जाहिर है मोसाद के जेड ऑर्गेनाइजेशन में उसे वी का ओहदा बिला वजह ही नहीं मिल गया होगा, लेकिन बड़ी अजीबो गरीब कहानी थी उसकी। वो इंतकामी तौर पर यह सब कुछ कर रही थी। पुरवकार और पुरकशिश औरत थी, ऐसी औरत जिसे खासे अरसे तक याद रखा जाए। गर्ज ये कि मैंने थोड़ा सा वक्त और गुजारा और इसके बाद वहाँ से रवानगी के लिए तैयार हो गया। बागेश्वरी को इस बारे में शायद कुछ नहीं बताया गया था। उसने हैरत से पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने उससे कहा कि एक काम सर अंजाम देना है मुझे, हो सकता है रात तक मेरी वापसी हो। फिर उसके बाद मैं चल पड़ा और कुछ देर के बाद उस इमारत में पहुंचा दिया गया। ये इमारत भी एक दूर दराज इलाके में वाक़ थी। दरवाजे पर बस एक चौकीदार मिला जिसने मेरा इस्तकबाल किया और मुझे सतप्रकाश के नाम ही से याद किया। मैं अंदर दाखिल हो गया। अपना सामान वगैरह मैंने एक जगह सेट कर दिया। एक एक लम्हा दिमाग में दमक बनकर गुजर रहा था। कोई 11 बजे के करीब उन लोगों की आमद शुरू हो गई। मैंने मिस्टर ए को देखा। मुझे फौरन ही उनके सामने नहीं जाना था। वो अपने तौर पर यहाँ आए थे और गालिबन उस इमारत से पूरी तरह वाकिफ थे। मिस्टर ए के साथ 2 अफराद और थे जिन्हें मैं बहुत पहले देख चुका था। बाकी आने वाले अजनबी थे। 11:30 बजे तक वो सारे के सारे उस हाल में जमा हो गए जहाँ एक बड़ी सी मेज पड़ी हुई थी और उस पर कुछ कागजात रखे हुए थे। मेरे काम के शुरू होने में अब चंद ही लम्हात बाकी रह गए थे। बज़ाहिर कोई मुदाखलत नजर नहीं आ रही थी। उन 9 अफराद के अलावा और कोई शख्स वहाँ मौजूद नहीं था। मुकर्रर वक्त रफ्ता रफ्ता करीब आता जा रहा था और मेरे आसाब की कशीदगी बढ़ती जा रही थी।